سب سے بڑی جو خبر آتی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کچھ نہیں پتا لگ رہا کہ وہ اس وقت کدھر ہے. 3 افراد جو دیگر گرفتار کیے گئے شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر, شعیب شاہین, تینوں ہی وکیل ہیں. یہ گنڈاپور نے کیا کہہ دیا, وہ کیا کہہ دیا. اور بھائی ان کا لیڈر عمران خان پچھلے 12-13 سال سے یہی کام کر رہا ہے. عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر کو جا کے جو ہے معافی مانگنی پڑی. ایکچولی یہ تحریک انصاف کے کارکن ہے, یہ صحافی نہیں ہے. جیڑی گولی عمران خان چلانا ہے تو کوئی چلانا ہی نہیں. نیب ترامیم ختم ہو گئی. خان صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف تو کیس ہی نہیں بنتا. 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا تھا. اف میرے خدا, خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین 24 گھنٹے گزر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اور علی امین گنڈاپور کی جو تقریر تھی اس کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ مزید مشکلات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آ رہی ہیں. ڈیٹیل سے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, کل یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا جلسہ کیا تھا اس کے حوالے سے جو NOC ملا تھا اور جو شرائط ڈیسائیڈ ہوئی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جناب 7 بجے تک آپ نے یہ جلسہ ختم کرنا ہے. لیکن اس کے بعد وہ جلسہ ختم نہیں کیا گیا, جلسہ پرولونگ ہوتا رہا. علی امین گنڈاپور بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 بجے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر پہنچے, اور اس کے بعد جو انہوں نے تقاریر کی وہ بھی بڑی بھڑکیلی اور اشتعال انگیز قسم کی تقاریر تھی. اب اس ساری چیز کے بعد ہوا یہ کہ آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اجلاس تھا, اور اس اجلاس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہوئے تو یہ بات پہلے ہی ہو چکی تھی کہ جناب ان لوگوں کے خلاف, مختلف رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ ایک عدد پرچہ کاٹ دیا گیا ہے, اور اس کے اندر کوئی تقریباً 25-26 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے بتائے جاتے تھے کہ وہ ان کو نامزد کیا گیا ہے. سب سے پہلی اس کے بعد گرفتاری جو ہے وہ ہوتی ہے جناب شیر افضل مروت صاحب کی. وہ جیسے ہی اسمبلی ہال سے باہر آتے ہیں, بلڈنگ سے اور ویسینٹی سے باہر آتے ہیں, تو پولیس کھڑی ہوئی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور پولیس جو ہے ان کو دبوچ لیتی ہے اور دبوچ کے گرفتار کر کے لے جاتی ہے. شیر افضل مروت جو ہیں, اب امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ایک MNA ہے, اور یہ SOPs کے اندر شامل ہوتا ہے کہ اسپیکر کو بتائے بغیر آپ کسی بھی MNA کو گرفتار نہیں کر سکتے. اب کیا شیر افضل مروت کی گرفتاری کی اطلاع پہلے سے دی تھی اسپیکر کو یا نہیں دی تھی, وی ڈونٹ نو. اس کے بعد اگلی گرفتاری جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب کی ہوتی ہے, جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا ہے. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب جو ہے ابھی کل رات کو ہی جو ہے وہ موجود تھے آسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں, اور اس کے بعد جو ہے ان کو ان کے دفتر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسری گرفتاری جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی گرفتاری ہوتی ہے, اور ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار, وہ بھی اسی طرح سیشن پہ آئے ہوتے ہیں اور سیشن سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑی جو خبر اس کے بعد آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ لگ رہا وہ کہاں پہ ہیں. جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً اس وقت آدھی رات کا وقت ہے, اور اس وقت تک کسی کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں اس وقت. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ان کا جو سٹاف ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کو بھی نہیں پتا وہ کدھر ہیں, جو ان کے ترجمان ہیں ان کو بھی نہیں پتا وہ کدھر ہیں. میرے لیے زیادہ پوائنٹ آف کنسرن یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کچھ بھی انہوں نے جو تقریر کی قانونی معاملہ وہ سب کچھ ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ ہو جائے. مطلب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کدھر گئے ہیں ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا, اور ان کے اپنے مطلب کیا وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں, کیا ان کو کسی نے اٹھایا ہے, کیونکہ مختلف قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. میں 1-2 سینئر جرنلسٹ کے بارے میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. انکنفرمڈ ہے, جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کسی چینل کے اوپر مجھے خبر نظر نہیں آ رہی. لیکن ظاہری بات ہے اس میں ایک جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, ایک تو وہ جلسے کے ٹائم ختم ہونے کے بعد ہے, اس کے بعد جو انہوں نے تقاریر کی ہیں کیا اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. پھر بیچ میں یہ خبر بھی آئی کہ جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ KP ہاؤس اسلام آباد پہنچے ہیں, اور ان کی شاید کوئی ملاقات ہو رہی ہے علی امین گنڈاپور سے. بعد میں انہوں نے بھی ڈینائی کر دیا کہ نہیں جی میری کسی قسم کی کوئی ملاقات جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہی. تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سے لوگ جو ہے اس جلسے کے بعد یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں, اور اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اور اب یہ اور انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے کہ 3 افراد جو دیگر گرفتار کیے گئے شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر, شعیب شاہین, تینوں ہی وکیل ہیں, اور تینوں وکیلوں کو جو ہے وہ اس طرح گرفتار کیا گیا. موسٹ پرابلی یہ جائیں گے جا کے بیل وغیرہ ضمانت وغیرہ جو ہے وہ ان کو مل جائے گی. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کا ابھی تک کسی بارے میں کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ اس وقت کدھر ہے. گنڈاپور صاحب نے بیسکلی 24 گھنٹے پہلے سنجرانی کے جلسے کے اندر جو صحافیوں کے بارے میں بات کی کہ یہ تو لفافے لیتے ہیں, تو یہ ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں سننی چاہیے. ایک تو اس کے اوپر جو ہے جو آج جرنلسٹ تھے جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کور کرتے ہیں, انہوں نے آج واک آؤٹ کیا, انہوں نے احتجاج کیا
کہ جناب یہ گنڈاپور صاحب جو ہیں یہ ان کی جانب سے سارا کچھ کیا گیا. اب اس کی وہ اٹ واز سو امبیرسنگ فار پاکستان تحریک انصاف کہ عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر کو جا کے جو ہے وہ معافی مانگنی پڑی اور غیر مشروط معافی مانگنی پڑی جا کے. سو صرف 24 گھنٹے کے اندر معافیاں مانگنی پڑ گئی ہیں آپ کو. دس از ہاؤ یور پارٹی ہیز بین امبیرسڈ بائی یور چیف منسٹر. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ نے یہ شو کر لیا تھا. آج تو ہر جگہ واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, آج تو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہوتا, بڑا زبردست شو تھا, بڑا ہم نے یہ کیا, کمال کر دیا, بہت زبردست. ڈسکشن کیا شروع ہو گئی ہے آل اوور دا سوشل میڈیا اینڈ میڈیا کہ جناب یہ علی امین گنڈاپور نے کیا فضول قسم کی بات کی ہے, معافی مانگیں جی اس کے اوپر. اور معافی مانگی جا رہی ہے. عمر ایوب بھی معافی مانگ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر بھی معافی مانگ رہے ہیں. بلکہ بیرسٹر گوہر تو جب ابھی قومی اسمبلی پہنچے تھے تو آتے ساتھ ہی انہوں نے باہر ہی انہوں نے صحافیوں کو دی معافی, ساڑھے کو معافی. اس کے بعد لاہور پریس کلب کی جانب سے ان کی جانب سے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا گیا. اس کے بعد ایک اور باڈی ہے ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا نیوز ایڈیٹر ایسوسی ایشن, انہوں نے بھی جو ہے اس کو کنڈیم کیا کہ جی خواتین صحافیوں کے حوالے سے نازیبا زبان کا استعمال کیا گیا اور دھمکیہ آمیز جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی مذمت کرتے ہیں اور معافی کا مطالبہ مانگتے ہیں. آپ دیکھیے نا what was I saying. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہی کہا تھا نا کہ یہ علی امین گنڈاپور کے اوپر جتنے پھدک رہے ہیں بیٹھ کے, آپ نے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کو ڈینٹ پہنچایا ہے اس تقریر کے بعد. آپ نے بنایا فرسٹ کلاس, ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن. ایکچولی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے علی امین گنڈاپور کی اسپیچ سے پہلے ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن, سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا تھا, ہر جگہ جے جے کار ہو رہی تھی, یار گڈ شو, اچھا. اتنی رکاوٹوں کے باوجود بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اچھا کراؤڈ نکالنے میں کامیاب ہو. گنڈاپور کمز ان 21-22-23 منٹ کی ایک تقریر کرتے ہیں جو ٹوٹلی کانٹروورشل ہے اینڈ اٹ ڈسٹرائز دا ہول نیریٹو. 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے غبارے میں سے پھونک نکال کے رکھ دی. کیا فائدہ ہوا اس ساری چیز کا؟ آپ کی تو جے جے کار ہو گئی, او چھا گیا. مطلب لوگوں نے, میں اینڈ آئی واز سرپرائز, مجھے حیرانگی اس پہ یہ جو ان کے لانڈے لپاڑے ہیں, جو ان کے لانڈے لپاڑے خاص طور پہ تو یوٹیوبرز, بیکاز وہ ان کا تو کوئی مطلب ایتھیکل کام ہی کوئی نہیں نا. کیا کیا گنڈاپور نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس میں غلط کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا. یار تم اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کو جب صحافی کہتے ہو تو کم از کم صحافی برادری کے ساتھ تو کھڑے ہو. میں تو صحافی جو صحافتی برادری ہے یا ایسوسی ایشن ہے, میں ان سے کہوں گا آئیڈینٹیفائی دیز پیپل. ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو اس موقع کے اوپر بھی اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑے. ایکچولی یہ کارکن ہے, ایکچولی یہ تحریک انصاف کے کارکن ہے, یہ صحافی نہیں ہے, یہ کارکن ہے. اور اس موقع کے اوپر بھی میڈیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. جس برادری سے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں, یہ اپنی برادری کے بھی نہیں ہے, یہ اپنی برادری کے بھی نہیں ہے. یہ جا کے جہاں پہ افیلیشنز ہیں نا, جہاں پہ ان کا دل جگر جان سب کچھ تیرے نام کیا ہے, وہاں پہ جائیں گے اور ادھر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جی کیا کہا ہے گنڈاپور نے؟ کچھ بھی نہیں کہا, ایسا تو کچھ کہا ہی نہیں, کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں. تو بھائی یہ بکواس, یہ فضولیات جو ہے نا, یہ آپ ہی سن لیا کریں جا کے, آپ سن لیا کریں جا کے. اور اب مجال ہے منہ سے پھوٹ جائے, یہ کہہ دیں کہ ہاں یار بڑی کوئی فضول اور گھٹیا بات کی ہے آپ نے. وہ آپ کی کمیونٹی کے اوپر جو ہے لان تان کر کے چلا گیا اور آپ بیٹھ کے آج بھی اسی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. کیونکہ ساری بات آپ کی روزی روٹی اس کے ساتھ چلتی ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ نے عمران خان کے حق میں ویلاگس کرنے ہیں, وہاں سے پیسے بنانے ہیں, ڈالر بنانے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو مرضی کو. میں اسی لیے تو کہتا ہوں نا کہ یہ صحافی نہیں ہے, یہ ایک ایسی کمیونٹی بن چکے ہیں. یہ عمران خان کو قتل کرتا ہوا بھی دیکھ لیں گے نا تو کہیں گے ہاں جیڑی گولی عمران خان چلانا ہے تو کوئی چلانا ہی نہیں, جڑا چاقو عمران خان مار دے تو مار دے گا. یہ یہاں تک چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان کا جرنلزم سے, صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بریڈ بھی ماشاءاللہ پچھلے 6-7 سال میں انہوں نے ہی تیار کر کے دی ہے, جس پہ ہاں اچھا بہت زبردست کمال کر دیا. یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ دن رات یہی کام کریں گے, دن رات یہی کام کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. خیر بائی دا وے اس کے بعد وہ جو ہے وہ صحافیوں نے جو ہے وہ معافی تلافی ہو گئی, ان کو کر دیا معاف. اور اس کے بعد انہوں نے دے کیم بیک اینڈ ڈڈ دیئر ڈیوٹی, اور آ کے انہوں نے معافی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی. اب آ جائیں جناب خان صاحب کے اوپر. خان صاحب نے کمال دیکھ لو ہوا کیا. اب آپ جانتے ہیں کہ وہ جو نیب ترامیم تھا اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اس کے پٹیشنر تھے اور وہ اس کی مخالفت میں سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے. اور ان کے کہنے کے اوپر کیسز کے اندر جو ہے وہ اسٹے ملا ہوا تھا. اسٹے نہیں ملا ہوا تھا, اس کے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آیا تھا اور 10 میں سے 9 جو ترامیم تھے ان کو اڑا دیا گیا تھا. بعد میں حکومت جو ہے وہ اپیل میں جاتی ہے اور اس کے بعد نیب ترامیم کو جو ہے وہ سپریم کورٹ دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. اور اس کے سب سے پہلے بینیفیشری کون ہے اس ساری چیز کے؟ وہ ہے جناب میرا کپتان عمران خان. مطلب وہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے اندر ان کے وکلا کی ٹیم کی جانب سے جو ہے وہ یہ پلی لی گئی کہ جناب اب تو نیب ترامیم ختم ہو گئی, تو خان صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف تو کیس ہی نہیں بنتا. میں نے اور
فرینکلی اسپیکنگ میں نے آپ کو اگر یاد ہو میں نے اسی دن آپ سے کہا تھا کہ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو بھی ہوگا. کیس وہ ہار گئے, عمران خان صاحب کیس ہار گئے, لیکن اس کا فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو, کیونکہ انہی ترامیم کی وجہ سے ان کو ریلیف بھی ملے گا. اور وہی ہوا کہ ان کی لیگل ٹیم نے جا کے سب سے پہلے جا کے یہی پلی لی کہ جناب اب تو ترامیم جو ہے سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لی ہیں. تو یہی کمال ہے, یہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کمال ہے کہ جناب آپ کورٹ کے اندر بیٹھ کے ایک پوزیشن لیں, کورٹ کے اندر کہیں کہ جناب نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, اینڈ دین آپ کا وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہیں, لیکن جب آپ کے اگینسٹ فیصلہ آئے اور آپ کو ایڈوانٹیج ہو رہا ہو تو سب سے پہلے وہی پتہ آپ بھی کھلے کہ جناب اب تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اب تو آپ میرے خلاف کیس چلا ہی نہیں سکتے. اور وہی ہوا, وہاں پہ نیب پروسیکیوٹر نے بھی کہا ہاں جی نہیں چلا سکتے, ترمیم ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے یہ اسپیشل جج سینٹرل کو جو ہے وہ منتقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا. اور احتساب عدالت نے حکم دیا کہ نئے توشہ خانہ کیس میں ضمانت کی درخواستیں متعلقہ عدالت ہی سنے گی. نئے توشہ خانہ کیس کی سماعت 10 ستمبر کو متعلقہ عدالت اب کرے گی. اور عمران خان صاحب نے نیم ترامیم پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سہارا لے کے جو ہے وہ احتساب عدالت سے یہ رعایت مانگی تھی. تو اے بھی کمال ہے گا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا ہے اس طرح کرنا. اچھا جی, اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہے وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اس موقع پہ. فرماتے ہیں کہ جی 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا تھا. اف میرے خدا, یہ کیسے ہو گیا خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہیں؟ میں کیا کہتا تھا اس دن, میں نے اس دن جب یہ 22 تاریخ کو ہوا تھا تو میں نے کیا کہا تھا کہ جناب ایک ہی گل ہوئی, ایک جگہ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑتے ہیں, اینج کر دیں گے اونج کر دیں گے, اور پھر ان کے کہنے کے اوپر جلسے بھی ملتوی کر دیتے ہیں. خان صاحب یہ کیسی طریقہ ہے, یہ کیسی ریزسٹنس ہے, اے کی کرنا ہے بیچاریاں دا, انہوں نے دسو صحیح ہے تہاڈی خاطر جا کے ڈنڈے بھی کھاندے نے, بعد میں پتہ لگتا ہے خان صاحب انہی کے ساتھ بات چیت کر کے جلسے بھی کینسل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اعظم سواتی صبح 7 بجے میرے پاس آیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے اور درخواست کی ہے کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کریں. اعظم سواتی نے پیغام دیا کہ ایک جانب کرکٹ میچ, دوسری جانب مذہبی جماعتوں کا اسلام آباد میں احتجاج ہے, ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ضمانت دی تھی کہ 8 ستمبر کے جلسے میں مکمل سہولت فراہم کریں گے. اس پیغام پر پاکستان کی خاطر 22 اگست کا جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. انہوں نے کہا جی 8 تاریخ کو کر لینا, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اوکے نو ایشوز, جلسہ ملتوی, بولو پینسل, جلسہ کینسل, جلسہ چلا گیا 8 تھے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے اس وقت کیا کہا تھا, میں نے کہا یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے, سرپرائز نہیں ہونا اس بات کے اوپر. یہ وہی خان صاحب ہیں جو بیٹھ کے جو ہے وہ میر جعفر میر صادق کے نعرے مارتے تھے, پیچھے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ہے عارف الوی کے ذریعے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے. اب مجھے میں دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں, اس کو ڈکی میں جانا کہنا ہے کہ نہیں؟ وہ جو آپ شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ ڈکی میں چھپ کے جاتے تھے, ان کو ڈکی میں چھپ کے جانا کہنا ہے کہ نہیں؟ یا ڈکی جو ہے وہ خود جیل میں آئی تھی نا, تو منع کر دیتے نا. اور کس کے ذریعے آئی تھی؟ یہی گڈھا پور, یہ گڈھا پور صاحب نے فیسیلیٹ, وہ تو کہہ چکے ہیں, گڈھا پور صاحب جو ہے اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے فیسیلیٹیٹ کروایا. مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا, میں نے اعظم سواتی کو کہا, اعظم سواتی گیا خان صاحب کے بعد, خان صاحب نے کہا اوکے نو ایشوز, کینسل, آگے کر لو, پوسٹ پون کر لو, نو ایشو, اور کر دیا. ورکر بیچارہ جڑا چلے ہے وہ جائے بھاڑ میں, ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم نے کر دیا, نو ایشوز. تو میں اسی لیے کہتا ہوں, میں دیٹس دی ریزن, میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے یہ جو بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں نا, تو یہ نعروں کی حد تک ہی ہوتا ہے, یہ ویسے کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ویسے صرف فن خان بنیں گے اور کچھ نہیں ہے. یہ پیچھے ڈیلیں ہی کھڑکاتے ہیں سارے, یہ صرف یہ نہیں میں پی ٹی آئی کی بات کروں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی کہ قاضی فائز صاحب کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملکی تاریخ کی بھرپور احتجاجی تحریک شروع کریں گے. قاضی فائز ملکی تاریخ کا ایک جانبدار ترین جج ہے. عمران خان نے کہا کہ حکمراں انتخابی دھاندلیوں کے کھلنے سے ڈرے ہوئے ہیں. راول پنڈی کے کمشنر نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس انتخابات کے معاملے پر ملے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی اسی لیے نہیں ہو رہی کیونکہ قاضی فائز صاحب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. جنرل عاصم منیر نے تحریری طور پر لندن معاہدہ کیا ہے, تحریری طور پہ. اب یہ نیا الزام ہے آرمی چیف کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ جناب جنرل عاصم منیر نے سائن کر کے, تحریری معاہدہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ سائن کر کے جو ہے وہ معاہدہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ معاہدہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو ختم کر کے قیادت کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے. میں نے عاصم منیر کو پیغام بھجوایا تھا کہ مجھے لندن معاہدے کا معلوم ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ فکر نہ کریں میں نیوٹرل رہوں گا. انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان نے کرسی بچانے کے لیے ملک کو 2 لاکھ کرا دیا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کرایا. یہ سب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بتاتی ہے, یہ میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم کے ذریعے این آر او دے کر منی لانڈرنگ جائز قرار دے دی گئی, اب ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ہاتھ آپ کو بھی نہیں لگا سکتا خان صاحب, تو آپ ہی اسی کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں آپ.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. وہ تمام ممالک خوشحال ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں نے مقدمات سے ریلیف لینا ہوتا تو پاکستان سے بھاگ جاتا. مجھے یہی کہا گیا کہ 3 سال تک خاموش رہو, مقدمات ختم ہو جائیں گے. یہ بات آج جا کے بتا رہے ہیں خان صاحب, یہ بات آج بتا رہے ہیں کہ جی انہیں کہا گیا 3 سال. اب یہ کس نے کہا, کس کا, ایک تو تاڑا سے ایویڈنس سمجھ نہیں آتی نا کہ پیٹھ پیچھے کون سے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے یہاں پہ 1 منٹ کے لیے ریکال کریں ذرا ساری چیز. 22 تاریخ کو جب جلسہ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا احتجاج کہاں سے آیا تھا؟ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے کہاں سے آیا تھا؟ بتائیں کہاں سے آیا تھا؟ علیمہ خان صاحبہ. علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ حیران ہو گئی تھی, یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ایک ہی ہو گیا ہے, ایک ہی ہو گیا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ گئی, کس طرح جلسہ منسوخ کر دیا, کس طرح یہ ہو, کس طرح گیا یہ سارا. آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو خود نہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ بھائی نے ڈیل کھڑکا لی ہے, سگے بھائی نے ڈیل کھڑکا لی ہوئی ہے وایا اعظم سواتی وایا علی امین گنڈا پور. یہ ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر کہ آپ کا پتہ کس طرح کٹتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی. کہ آپ کو اگر بلی کا بکرا بنانا ہے تو بنانا ہے. اب چاہے وہ کارکن ہے, وہ مطلب جہانگیر ترین آج تک چیخیں مارتے ہیں, جا کے پوچھ لے جا کے. وہ آج تک کہتے ہیں کہ مجھے جو نااہل کیا گیا تھا نا, یہ ڈیل کے نتیجے میں کیا, یہ بیلنسنگ ایکٹ کے ذریعے منو رگڑتا سی. وہ آج تک کہتے ہیں کہ میرا اور عمران خان کا کیس بالکل ایک جیسا تھا, میں رگڑا گیا اور بچ گئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پتا تھا اس بات کا کہ میں رگڑا جا رہا ہوں اور رگڑ گیا. سیاست بڑی بے رحم چیز ہے, اور یہ باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے, وہاں پہ بھی بڑا بڑا لیڈر جو ہے نا وہ اپنے مفاد کی خاطر اگر کیٹیگری بی کیٹیگری سی کے لیڈر کو اس نے رگڑنا ہو تو رگڑ دیتا ہے. آج نون لیگ کے بہت سے لوگ چیخیں مارتے ہیں نا, ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے. وہ میاں جاوید لطیف کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے چیخیں ماری, ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, تو مجھے کہا گیا کہ وہ چپ, زیادہ بولو گے نا تو نواز شریف کے کھاتے بھی کھول دیں گے ہم. اور چپ ہو گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پارٹی کھڑی ہوتی میاں جاوید لطیف کے ساتھ اور کہتی ہے کہ جناب نہیں, اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وی شوڈ انویسٹیگیٹ اٹ. نہیں, اور ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو کاروائی ہوئی ہے, میں کاروائی کہوں اس کو پتہ نہیں عجیب صحیح لفظ لگتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب, ان کی اور ایک بھارتی تجزیہ نگار راہل رائے چودھری, ان کی جناب واٹس ایپ چیٹ جو ہے ٹک 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 سارے چینلوں کے اوپر جو ہے وہ فلیش ہونا شروع ہو گئی آج. اچھا, چیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جو تو میں نے پہلی باری میں دیکھا نا ڈبے کھڑک 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 چل رہے ہیں, میں کو لو جی کوئی بڑی کوئی دھماکےدار قسم کی چیٹ جو ہے نا وہ سامنے آ گئی. اور میں نے آپ کو بتایا نا آج کل جو ہے وہ یہ ان کا رؤوف حسن صاحب کا جو فون ہے نا وہ پڑک پڑک کر کے جو ہے نا وہ ہمیں نئی نئی چیزیں دیتا ہے. کبھی ہمیں کوئی چیٹ نکل آتی ہے, کبھی کوئی چیٹ نکل آتی ہے, پتہ نہیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ رؤوف حسن صاحب کے دوستوں کے ساتھ یہ چیٹ نکل آئی. دوستوں والی چیٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے. میں نے تو اپنے سارے دوستوں کو کہہ دیا اس کے اوپر نا ٹائمر لگاؤ, 24 گھنٹے میں ساری چیٹیں ڈیلیٹ کرو, کیونکہ دوستوں کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا وہ اگر منظر عام پر آ جائے تو بڑی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا ایک کیجول ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیکن دس چیٹ یہ جو رؤوف حسن صاحب کی نکلی ہے یہ جناب اس کو بڑی بریکنگ کر کے چلایا گیا اور بھارتی تجزیہ نگار کے ساتھ یہ آ گیا. اب وہ بھارتی تجزیہ نگار کے ساتھ گفتگو کیا ہے یہ ذرا اسکرین شاٹس دیکھیے گا. پہلا اس میں راہل رائے چودھری جو ہیں وہ سے کہتے ہیں, ہائی رؤوف, آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ یو, پلیز کیپ سیف اینڈ ہوپ دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اریسٹڈ فرام آؤٹ سائڈ. اٹ لکس ایز اف دا ملٹری از یوزنگ دس ایز این اپرچونیٹی ٹو ایگزرٹ کنٹرول پاسبلی ان اے مور اوپن مینر. بیسٹ راہل. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی آئی ہوپ کہ آپ گرفتار وغیرہ نہیں ہو رہے, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ اب کھلے طریقے سے جو ہے اس اپرچونیٹی کو اپنا کنٹرول ایگزرٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. یہ انہوں نے ان کو میسج کیا رؤوف حسن کو. آگے سے انہوں نے جواب دیا, تھینک یو راہل, آئی ایم فائن. اچھا, وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ فون میں سے جو چیٹ نکلی ہوئی ہے واٹس ایپ, ظاہری بات ہے آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آپ کسی سے چیٹ کر رہے ہوں تو آپ اگر کوئی میسج بھیجیں گے, جو اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں, اگر آپ کوئی میسج بھیجیں گے تو وہ گرین کلر میں ہائی لائٹ ہوتا ہے نا, اور اگر کوئی اور میسج بھیجے گا تو وہ وائٹ کلر میں آتا ہے جس طرح یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب یہ میسج جو ہے وہ گرین کلیئرلی نظر آ رہا ہے, تو اس سے کلیئرلی پتہ لگ رہا ہے کہ جو یہ پڑک پڑک کے سامان نکل رہا ہے نا یہ سارا رؤوف حسن کے فون سے نکل رہا ہے, یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. بٹ نو بڈی از کوشچننگ اٹ, نو بڈی از آسکنگ فار دا اوتھینٹسٹی. کوئی نہیں کہہ رہا یار یہ کیا طریقہ ہے بھائی, یہ کس طرح آپ اس کے فون کو جو ہے وہ کنگال کے رکھ سکتے ہیں, کھنگال کے رکھ سکتے ہیں, اس میں سے کس طرح چیزیں نکال سکتے ہیں. کوئی نہیں کوشچن کر رہا. انہوں نے کہا بس چک کے رکھو کام. اب آگے سے رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں, تھینک یو رؤوف, نہیں سوری ہاں وہ کہتے ہیں تھینک یو راہل, آئی ایم فائن فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ, بٹ دا کنٹری از سلائڈنگ ریپڈلی انٹو chaos and mayhem. Instead of police, people are now confronting military columns as protest continued
unabated. I am planning a visit to London. If not, stopped at the airport. Will keep you updated. Warm regards, Rauf. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہاں میں خیریت سے ہوں, لیکن اب جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں وہ فوج کے کردار کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا لنڈن آنے کا پروگرام ہے, اگر مجھے ایئرپورٹ پہ نہ روک لیا گیا میں آپ کو جو ہے وہ آگاہ رکھوں گا. اس کے بعد وہ آگے سے کہتا ہے جی گریٹ ٹو ہیئر, لیٹ می نو وین یو ارائیو ان لنڈن, ہیو اے سیف جرنی. انہوں نے کہا بہت بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کے, جب آپ لنڈن آتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے گا. اچھا اب مجھے اس بات سے یہ لگ رہا ہے یہ جو بھارتی کیا جا رہا ہے وہ ان کو کیوں بتا رہے ہیں جب وہ لنڈن جا رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ راہل روے ایکچولی لنڈن میں رہتا ہے؟ مطلب ورنہ وہ کیوں اسے کہے گا جب آپ لنڈن آئے گا تو مجھے بتائیے گا. اگر ایک آدمی انڈیا میں ہے تو وہ یہ کیوں بتا رہا ہے اسے کہ یار آپ جب لنڈن, مطلب فار ایگزامپل اگر ایک شخص اگر انڈیا میں ہے وہ مجھے کیوں کہے گا اچھا بھائی جان جب آپ پیرس جائیں گے تو مجھے بتائیے گا؟ میرے خیال میں وہ پیرس میں ہوگا تو کہے گا نا مجھے بھائی آپ پیرس آئیں گے تو مجھے بتائیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ہم اسی طرح ہی کہتے ہیں. تو امپریشن یہ آ رہا ہے کہ راہل روے جو ہے نا وہ دلی بیٹھا ہے یا ممبئی بیٹھا ہے. گفتگو سے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ لنڈن بیٹھا ہے, کیونکہ وہ ان سے کہہ رہا ہے جب آپ لندن آئیں گے تو مجھے بتائیے گا. آگے چلیں, آگے چل کے اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ میسج جو ہے وہ یہ آتا ہے, ہیلو راہل, آئی ہوپ آل ہیز بین ویل ود یو اینڈ دا فیملی. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں. I too have managed to survive through these excruciating weeks and months with little hope of improvement in circumstances. Forces of oppression and fascism are on the rampage. My plans for travel are firm. I'm just awaiting a meeting with IK, which, in spite of court permission granted to me on 10 separate occasions, has still not been allowed. Notwithstanding the doom here, I wish you and the family a very happy new year with the prayer that the world may take a meaningful step to facilitate the advent of peace. Warm regards, Rauf. اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد یہ جو فیشزم کے سائے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں وہ جھڑ جائیں گے. ان کی رائے ہے, obviously he thinks about that. اور میرا ارادہ پوری طرح ہے باہر جانے کا. خان صاحب جو ہیں وہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, ایون تو مجھے کورٹ سے پرمیشن ملی ہوئی ہے, لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. تو میری طرف سے امید ہے کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر, ٹھیک ہے. اور میری امید ہے کہ دنیا جو ہے وہ زیادہ پیسفل ہو. انٹرسٹنگ بات یہ, اب یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے, ہیپی نیو ایئر کدوں کیا جاتا ہے, کس وقت ہوتا ہے یہ؟ ظاہری بات ہے 30, 31 دسمبر, 1 جنوری, 2 جنوری, انہی ڈیٹس کے اندر آپ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں نا, یہ ساری چیزیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیٹ ایکچولی ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر چلی ہے اس کے اندر غور سے نیچے دیکھیں, ڈیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پیلے رنگ کی لائن ماری ہوئی ہے, ڈیٹ چھپائی ہوئی ہے. ڈیٹ پتہ نہیں کیوں چھپائی ہوئی ہے, جیسے امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ گفتگو ایکچولی پچھلے مہینے کے اندر ہوئی ہے, جبکہ وہ رؤوف حسن جو ہیں وہ ایکچولی راہل روے کو جو ہے ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ گفتگو جنوری کے آس پاس کی ہے, جنوری یا دسمبر کے آس پاس کی. سال کیڑا ہے, موسٹ پرابلی شاید یہی سال ہوگا, کیونکہ وہ یہ کہنے کہ میں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں اور خان صاحب سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو خان صاحب کو تو پھر جیل میں گئے ہوئے ابھی تقریباً سال ہی ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 1 جنوری کے آس پاس کی چیٹ ہے جو ریلیز کی جا رہی ہے, لیکن ڈیٹ کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. آگے سے وہ کہتا ہے, راہل کہتا ہے جی اگین ویری سوری ٹو ہیئر دس روف, heard recently that you facilitated a Norwegian delegation in Pakistan on an intra-Afghan dialogue. This is really good. کہ جی میں نے سنا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ناروے سے کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے. اس کے بعد آگے چل کے وہ اپنے پاسپورٹ کی کاپی ان کو بھجواتے ہیں اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ جی تھینک یو, وی آر ورکنگ آن یور ویزا, آئی ول سینڈ یو فلائٹ ڈیٹیلس ٹو کنفرم, ریئلی اپریشیٹ دیٹ. وہ کہتے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے پاسپورٹ کی کاپی دی, اٹ از این ایبسولوٹ پلیجر, تھینکس فار انوائٹنگ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. سو یہ بھی اس سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ جناب ان کو کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے انوائٹ کیا گیا. اور رؤوف صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح اس کا جو کوآرڈینیٹر تھا وہ میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا اور اس کے لیے مجھے بلایا. ایدے کیڑی ہوں بڑی گل ہے, مجھے دسو مطلب مجھے اس میں کیا, اس میں کوئی بمب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کوئی دہشت گرد کے حملوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیڑی گل ہے یہ؟ جب رؤوف حسن کی چیٹ منظر عام پر آ گئی, رؤوف حسن کی چیٹ منظر عام پر آ گئی. اور مجھے یہ مت کہنا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ کوئی ہمدردی ہے, آپ میرے ابھی پچھلے 10 منٹ کی گفتگو سن چکے ہیں, یو ہیو ہرڈ, تو مجھے یہ مت کہیے گا. لیکن میرے بھائی اس کے اندر کیا آپ نے گدڑ سینگی نکالی ہے, مطلب کیڑی شاید اسی کاٹ لی ہے دیچ وداؤٹ اینی چیکنگ, وداؤٹ اینی تھنگ. ہم کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دو, اور وی ڈو ناٹ ہیو اینی پرابلمس. ہماری صحافتی برادریوں کو بالکل پرابلم, بالکل صحیح ہے, علیم ان گنڈا پور کو بالکل آپ نے جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا, بالکل ٹھیک کیا. میرے بھائی کسی کی پرائیویٹ چیٹ کو جو آپ فلیش کر رہے ہیں تمام چینلز پہ, اینڈ آئی ایم سوری مجھے اس لیے کرنا پڑا کیونکہ آلریڈی اب ہو چکا ہوا ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ.
ہم کہہ رہے ہیں ایسی ڈزنٹ میٹر. خیر اب یا تو پھر ایک کام کیجئے, اس ملک کا ایک قانون تبدیل کر دیں کہ آج کے بعد کسی بھارتی شخص سے آپ نے گفتگو ہی نہیں کرنی. یا تو اگر یہ قانون آ گیا ہے اس ملک میں تو بتا دیجئے, تاکہ تمام 25 کروڑ پاکستانیوں کو پتہ لگ جائے کہ اج تو بعد کسی بھی بھارتی شہری نے ساڑھے نال گل کرنے کی کوشش کی تھی تو گل نہیں کرنی. یا تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.